بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. عزیز طلب، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 227 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس الوکالت بالبیع والشراء کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت ومن وکل رجلا بشراء سے لے کر وفي اعتبار هذا الشرط بعض الحرج وهو مدفوع شرعا تک ہوگی۔ الاصول فی البیع والشراء، یہ اصول خرید اور فروخت کی وکالت کے متعلقہ ہے۔ تو اصل نمبر 1، الوکیل بالبیع والشراء لا يملك العقد مع من لا تقبل شهادته له عنده وعندهما يملك اذا كان بمثل القیمت۔ اگر کسی کو وکیل بالبیع یا وکیل بالشراء بنایا گیا ہے تو اسے اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ایسے شخص کے ساتھ عقد کریں کہ جس کی گواہی اس کے لیے قبول نہیں ہوتی۔ یہ امام صاحب کا مذہب ہے، اور صاحبین کے ہاں اس کو اس بات کا اختیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عقد اس کے ساتھ مثل قیمت کے ساتھ کریں۔ الوکیل بالشراء لا يملك العقد بالغبن الفاحش بخلاف الوکیل بالبیع فإنه يملك بغبن فاحش عند الإطلاق عنده وقال لا يملكهما بغبن فاحش۔ وکیل بالشراء کو غبن فاحش کے ساتھ عقد کرنے کا اختیار نہیں ہے، البتہ وکیل بالبیع کو غبن فاحش کے ساتھ بیع کرنے کا اختیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے مطلقاً وکیل بالبیع بنایا ہو۔ یہ امام صاحب کا مذہب ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ وکیل بالبیع اور وکیل بالشراء دونوں غبن فاحش کے ساتھ عقد نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، الوکیل بالبیع والشراء امین فی المقبوض اصیل فی حقوق، کہ وکیل بالبیع والشراء یہ عین مقبوضہ میں امین ہے اور حقوق عقد میں اصیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نمبر 4، الوکیل بالبیع یملک الثمن عندهما ویضمن ولا یملک عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، کہ طرفین کے نزدیک وکیل بالبیع ثمن کا مالک بن جاتا ہے اور وہ ضامن ہوتا ہے، اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے ہاں مالک نہیں بنتا۔ نمبر 5، التوکیل بالشراء المجہور جہالة فاحشة باطل الا ان يكون تفویضا عاما، کہ اگر کسی کو شراء کا وکیل بنایا ہے لیکن شراء مجہول ہے اور جہالت بھی جہالت فاحشہ ہے تو ایسی صورت میں توکیل باطل ہے۔ البتہ اگر موکل کی طرف سے عام اجازت ہو کہ آپ میرے لیے جو کچھ بھی خریدنا چاہیں آپ کو اجازت ہے، تو ایسی صورت میں جہالت توکیل کے لیے مضر نہیں ہوگی۔ الوکیل بالشراء بمنزلة البائع والموکل بمنزلة المشتری ينعقد بينهما عقد حکمی بعد الشراء۔ وکیل بالشراء اگر عقد کرتا ہے تو اس کی حیثیت بائع کی ہوتی ہے اور موکل کی حیثیت مشتری کی ہوتی ہے۔ عقد کرنے کے بعد خود بخود ان دونوں کے مابین ایک دوسرا عقد منعقد ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، يجوز التوکیل لاستیفاء الحقوق وإیفائها في غیر الحدود والقصاص، حقوق کی ادائیگی اور اصولی کے لیے کسی کو وکیل مقرر کرنا جائز ہے سوائے حدود اور قصاص میں۔ حدود اور قصاص کے باب میں بھی حق کی اصولی کے لیے کسی کو وکیل مقرر کرنا جائز ہے، مگر اس میں شرط یہ ہے کہ موکل مجلس میں موجود ہو۔ التوکیل بالخصومت جائز فی الحدود والقصاص، کہ حدود اور قصاص میں وکیل بالخصومہ مقرر کرنا یہ جائز ہے۔ نمبر 9، توکیل بالخصومت توکیل بنفس الجواب حتی لا يجوز اقرار الوکیل علی الموکل، کہ خصومت پر کسی کو وکیل مقرر کرنا یہ نفس جواب کے لیے توکیل ہے، یہاں تک کہ اس وکیل کو موکل کے خلاف اقرار کی بھی اجازت نہیں ہے، بس جس جواب کو اس کو وکیل مقرر کیا گیا ہے اسی جواب کا وہ وکیل ہے۔ نمبر 10، التوکیل بالخصومت لا يجوز عنده الا برضا الخصم الا اذا كان الموکل عاجزا عن الحضور بسبب السفر والمرض وقال صاحبه لا يشترط رضا الخصم، کہ توکیل بالخصومہ جائز نہیں ہے مگر یہ کہ خصم راضی ہو۔ یہ امام صاحب کا مذہب ہے، البتہ اگر موکل حاضر ہونے سے عاجز ہے سفر کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے
تو قسم کی رضامندی کے بغیر بھی توکیل جائز ہوگی۔ وقال صاحبہ لا یشترط رضا الخصم، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ قسم کی رضامندی کے بغیر بہر صورت توکیل جائز ہے۔ نمبر 11 مبنى الوكالة على المسامحة والتوسعة فتتحمل فيها الجهالة اليسيرة، کہ وکالہ کی بنا چشم پوشی اور وسعت پر ہے، لہٰذا اس میں جہالت یسیرہ برداشت کی جائے گی۔ نمبر 12 الوکیل لا يملك عزل نفسه الا بمحضر من الموکل، کہ وکیل اپنے آپ کو معزول نہیں کر سکتا مگر یہ کہ موکل موجود ہو۔ نمبر 13 الوکیل بشراء عین بنفسه لا يملك شراءه لنفسه، اگر کسی کو کسی خاص چیز کے خریدنے کا وکیل بنایا گیا تو اسے اپنی ذات کے لیے وہ چیز خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نمبر 14 الوکیل لا يملك التوکیل، کہ وکیل کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ آگے کسی اور کو وکیل بنائے۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ باب الوکالت بالبیع والشراء، یہ باب خرید اور فروخت کی وکالت کے بیان میں ہے۔ فصل فی الشراء، یہ فصل خریدنے کے بیان میں ہے۔ ومن وکل رجلا بشراء شیء، اور جس نے کسی شخص کو کسی چیز کے خریدنے کا وکیل بنایا، فلا بد من تسمیۃ جنسہ وصفته او جنسہ ومبلغ ثمنہ، تو ضروری ہے کہ اس کی جنس اور صفت کی تعیین کریں یا اس کی جنس اور ثمن کی مقدار کی تعیین کریں۔ لیصیر الفعل المؤکل به معلوما، تاکہ جس فعل کا اسے وکیل بنایا گیا ہے وہ معلوم ہو سکیں۔ فیمکنہ الاعتمار، اور اسے حکم کی بجا آوری ممکن ہو۔ الا ان یوکلہ وکالۃ عامۃ، مگر یہ کہ اسے وہ وکالت عامہ کے ساتھ وکیل مقرر کریں۔ فیقولا، پس یہ کہیں، ابتع لی ما رأیت، کہ جو آپ مناسب سمجھے وہ میرے لیے خریدیں۔ لأنہ فوض الامر الی رأیہ، اس لیے کہ اس نے معاملہ اس کے رائے کے حوالے کیا ہے۔ فأی شیء یشتریہ یکون ممتثلا، پس وہ جو بھی کوئی چیز خریدے گا تو حکم کی تعمیل کرنے والا ہوگا۔ والأصل فيه أن الجهالة اليسيرة تتحمل في الوكالة كجهالة الوصف، اور ضابطہ اس میں یہ ہے کہ جہالت یسیرہ وکالت میں برداشت کیا جاتا ہے جیسا کہ وصف کی جہالت استحسان کی بنا پر۔ لأن مبنى التوکیل على التوسعة، اس لیے کہ توکیل کی بنا وسعت پر ہے۔ لأنه استعانة، اس لیے کہ توکیل مدد طلب کرنا ہے۔ وفي اعتبار هذا الشرط بعض الحرج، اور اس شرط کی رعایت رکھنے میں بعض حرج ہے۔ وهو مدفوع، اور حرج مدفوع ہے۔ باب الوکالت بالبیع والشراء، یہاں سے خرید اور فروخت کی وکالت کے احکامات بیان کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے خریدنے کے متعلق احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ تو ان احکامات میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کسی چیز کے خریدنے کا وکیل بنائے تو ابھی صحت وکالہ کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کی جنس اور صفت کی تعیین کریں، کہ مثلا گندم ہے، چنا ہے، جانور ہے، گاڑی ہے، اور صفت بھی بیان کریں کہ ان اوصاف سے وہ چیز متصف ہونی چاہیے۔ او جنسی ہی و مبلغ ثمنہ، یا یہ کہ جنس بتلائیں اور اس کی قیمت کی حد مقرر کریں کہ یعنی 10,000 تک 20,000 تک آپ میرے لیے خریدیں۔ یہ تعین کیوں ضروری ہے؟ تاکہ جس فعل کا اسے وکیل بنایا جا رہا ہے وہ معلوم ہو اور حکم کی تعمیل ممکن ہو سکیں۔ اگر فعل موکل بھی معلوم نہ ہو تو وکیل کے لیے موکل کے حکم کی بجا آوری ممکن نہیں ہوگی۔ الا یوکلہ وکالۃ عامۃ، البتہ اگر موکل وکیل کو عام اجازت دیں کہ آپ بازار جائیں اور جو مناسب سمجھے آپ میرے لیے خریدیں، آپ میرے لیے جانور خریدیں، گاڑی خریدیں یا کوئی اور چیز خریدیں، تو اس صورت میں جنس، صفت یا ثمن کی مقدار کی تعیین ضروری نہیں ہوگی، کیونکہ موکل نے اپنا معاملہ وکیل کے حوالے کیا ہے۔ تو ابھی وکیل بازار میں جو کچھ بھی خریدے گا تو اس سے وہ موکل کے حکم کی تعمیل کرنے والا شمار ہوگا۔ والاصل فیہ ان الجہالۃ الیسیرۃ تتحمل فی الوکالۃ، صاحب ہدایہ وکالت کے باب میں ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ وکالت کے باب میں جہالت یسیرہ کو برداشت کیا جاتا ہے استحسان کی بنا پر۔ مثلا وصف میں جہالت ہے
تو ایسی جہالت برداشت کی جاتی ہے، لیکن یہ استحسان کا تقاضا ہے، قیاساً جہالت یسیرہ بھی اس میں برداشت نہیں ہے۔ استحساناً جہالت یسیرہ کیوں برداشت ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ توکیل کی بنا یہ وسعت پر ہے، وکالت یہ دوسروں سے مدد طلب کرنا ہے، اس میں وسعت ہونی چاہیے، اور اگر اس میں جہالت یسیرہ برداشت نہ ہو تو اس میں حرج لازم آئے گا، اور حرج جو ہے وہ شرعاً مدفوع ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔